السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ثواب کے تمام کام نیتوں پر موقوف ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کے لیے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی، یعنی اس ہجرت کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ بتلائیے آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہو، اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے۔ پھر جب فرشتے کا کہا مجھ کو یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف بند ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے آپ کو کڑکڑاتی سردی میں دیکھا کہ آپ پر وحی اترتی، پھر موقوف بند ہو جاتی، آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ وضاحت: گھنٹی کی آواز وحی کے آنے کو بتاتی تھی، جس طرح موجودہ فون کی گھنٹی بتاتی ہے کہ کسی کا پیغام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی نہ ہلایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے بہت سختی ہوتی تھی، آپ اکثر اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے آپ ہلاتے تھے، اور حضرت سعید نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا، میں تمہیں اس طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے میں نے حضرت ابن عباس کو ہلاتے دیکھا۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہونٹ ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ وحی یاد کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے اور اپنے ہونٹ ہلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی، وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی نہ ہلایا کرو۔ قرآن کا آپ کو یاد کرانا اور پڑھانا ہمارا کام ہے، جب ہم پڑھوا چکے تو اس وقت آپ ہمارے پڑھنے کی پیروی فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اس کے بعد آپ کو ذہن نشین کرانا ہمارا کام ہے۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ توجہ سے سنتے رہتے تھے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھ لیتے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ ایمان کا بیان۔ ایمان جو قول و عمل کا نام ہے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی سچا معبود اور لائق عبادت نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اس بات کا زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے احکام پر پورا عمل کرنا، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عورتوں کا پردہ کرنا وغیرہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور نماز کو پابندی سے ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اگر خرچ کرنے کے لیے رقم ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ وجاہت:
اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ وجاہت: حیا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ وجاہت: زیادہ تر تکلیفوں اور گناہوں کا تعلق انہی 2 ہاتھ اور زبان سے ہوتا ہے، اسی لیے احتیاط کیجیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا اور کھلانا اور سلام کرنا، چاہے اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ وضاحت: سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے آپ بھی سلام زیادہ کیا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وضاحت: اسلام نے اس عادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس سے دنیاوی زندگی بھی نہایت آرام سے گزرتی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس عمل سے مسلمان خود بھی خوش رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ وضاحت: آپ سے طبعی محبت کے علاوہ ایمانی محبت بھی ہونی ضروری ہے، ورنہ طبعی محبت تو آپ سے ابو طالب کو بھی تھی لیکن اسے مومن نہیں کہا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 باتیں ہوگی وہ ایمان کا مزہ پائے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو ہر چیز سے زیادہ ہو، دوسری کسی بندے سے خالص اللہ کے لیے دوستی رکھے، اور تیسری پھر کفر میں جانا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہو، اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ وضاحت: لحاظ سے مراد وہ لجت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر پورا عمل کرنے والے ہی کو محسوس ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 11۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا عمل؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا عمل؟ فرمایا، حج مبرور۔ وضاحت: حج مبرور وہ ہے جو ریاکاری یعنی کہ دکھاوے اور شہرت حاصل کرنے سے پاک ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ حاجی کی اسلامی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے سفر کے دوران مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں نے زیادہ تر عورتوں کو پایا،
یہ ہے کہ وہ کفر یعنی احسان کا انکار کرتی ہے۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تم ایک عورت سے ساری عمر احسان کرو، پھر وہ کوئی ایک ذرا سی بات تم میں دیکھے جس کو پسند نہ کرتی ہو، تو کہنے لگتی ہے کہ میں نے تو تم میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ وضاحت: کفر کے کئی معنی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، ناشکری، انکار کرنا وغیرہ۔ کفر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اصلی، جس کے کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بزرگ زندہ یا مردہ کو شریک کرنا، کسی کو مشکل کو حل کرنے والا داتا سمجھنا۔ یہ بخاری حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس طرح گالی دی کہ اسے ماں کی آر دلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، کیا تم نے اسے اس کی ماں سے آر دلائی؟ ابھی تک تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، بس جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اس کو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان پر بھاری گزرے، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ وضاحت: دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صرف اتنا کہا تھا کہ اے کالے رنگ کی عورت کے بیٹے، ہمارے سماج میں اس قسم کی بات گالی شمار نہیں ہوتی، بلکہ صرف مذاق کی ایک قسم ہے، لیکن شریعت نے اسے بھی جاہلیت کے زمانے کی یادگار سے تعبیر کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 14۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑے تو قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل تو ضرور جہنمی ہے، لیکن مقتول، قتل ہونے والا کیوں جہنمی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس کی خواہش بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوگی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک بات ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑے تو بیہودہ گفتگو یعنی گالی گلوچ کرے۔ وضاحت: منافق کے معنی ہے دوہرا رویہ رکھنے والا، یعنی اوپر سے کچھ اندر سے کچھ اور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 17۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، اسے گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے پیچھے نہ بیٹھ رہتا، اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ وضاحت: جہاد ایمان کا حصہ ہے،
جو لوگ جہاد کو پسند نہیں کرتے یا اس کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً ان کے ایمان خطرے میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 18۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وضاحت: مشرک اور ریاکار شخص کی عبادت یا نیک عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے خالص طور پر عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 19۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی یعنی ایمان ہو تو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھلائی ہو تو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر نیکی ہو تو وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ وضاحت: سورج کی کرنوں میں سوئی کی نوک کے برابر بے شمار ذرے اڑتے نظر آتے ہیں۔ 4 ذرے ایک رائی کے دانے کے برابر ہوتے ہیں اور 100 ذرے ایک جو کے دانے کے برابر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے آپ پڑھتے رہتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، وہ یہ آیت ہے۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ سورہ 5 آیت 3۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعے کے دن اتری جب آپ عرفات میں تھے۔ وضاحت: ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 21۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے۔ وضاحت: فاسق کے معنی بدکار اور حق سے ہٹ جانے والے کے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 22۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے، صدقے کا اجر ملتا ہے۔ وجاہت: اس لیے خرچ کرتے وقت اس طرح نیت کرے، یا اللہ، میں جو خرچ کر رہا ہوں وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 23۔ حضرت زریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، بس اسی پر میں نے آپ سے بیعت کر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے جیسا ہے، مجھے بتلائے وہ کون سا پیڑ ہے؟ اس پر لوگوں نے جنگل کے پیڑوں کا خیال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن بزرگوں سے مجھے شرم آئی۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا پیڑ ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ وضاحت: معلوم ہوا کہ دین سمجھنے اور علم حاصل کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ علم سے روکنے والی 2 چیزیں ہیں، ایک تکبر، دوسرے شرم و حیا۔
ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کا ادب کرتے ہوئے انہیں گفتگو کا پہلا موقع دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پریشان ہونے کے اندیشے سے ہمیں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع و محل کا خیال رکھتے تھے۔ وضاحت: تقریر و بیان کرنے والے حضرات کو وعظ و نصیحت کے وقت، موقع و محل کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اکتا نہ جائے اور نہ ہی ان میں نفرت کے جذبات پیدا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 26۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر نفرت پیدا نہ کرو۔ وضاحت: دینی معاملات میں بیضا سختی نہیں کرنی چاہیے۔ وعظ و نصیحت کرتے وقت بھی پہلے خوشخبری سنائیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 27۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جس کی بھلائی منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، دشمنوں سے اس کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے گی۔ دین کی اصل سمجھ کے لیے قرآن و حدیث کا شوق سے مطالعہ کرے، روزانہ اس کتاب کا کم سے کم ایک پیج پڑھے اور اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اس سے آپ کو نصیحت کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا ان کے ثواب میں بھی برابر کے شریک ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 28۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کی خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہو، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو علم دین سکھاتا ہو۔ وضاحت: کسی میں اچھی خوبی دیکھ کر اپنے لیے بھی اس کی دعا کرے تو یہ جائز ہے، لیکن حسد کرنا یعنی جلنا گناہ ہے۔ حسد کے معنی ہیں دوسرے سے جلنا، کسی کی بربادی چاہنا، کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 29۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میرے نام سے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ وضاحت: یہ وعید ہر طرح کے جھوٹ کے لیے ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، لہٰذا من گڑت حدیث بھی لوگوں کو بیان کرنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 30۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ فلاں شخص نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، تم ایسی سختی اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ دیکھو، جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ ہلکی اور مختصر کرے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار کمزور بھی ہوتے ہیں۔ وضاحت: مسجدوں کے امام حضرات کو بھی اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نماز بہت جلدی جلدی پڑھا کر خراب ہی کر دی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وضاحت: حضرت خضر حضرت موسیٰ سے افضل نہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 32۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو میں ایک ایک بار اعضاء وضو کے بدنی حصوں و انگوں کا دھونا فرض ہے، اور آپ نے 2 بار بھی وضو کے اعضاء کو دھویا ہے اور 3 بار بھی، لیکن 3 بار سے زیادہ نہیں دھویا کیونکہ 3 بار سے زیادہ دھونا بہت ہی برا ہے۔ وضاحت: کسی بھی چیز میں زیادتی اور حد سے بڑھنا گناہ ہے۔ وضو کرتے وقت پانی کے لیے نل کم کھولیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نماز میں حدث ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، حدث کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہوا خارج ہونے کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ، پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اب تم میں سے جو کوئی اپنی چمک و سفیدی بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے۔ وضاحت: ہاتھوں کو کوہنیوں سے کچھ اوپر تک اور پاؤں کو ٹخنوں سے کچھ اوپر تک دھو لینا بہتر ہے، کیونکہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہاں تک قیامت کے دن بدنی انگ چمک رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 35۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو نماز میں یہ شبہ ہوتا تھا کہ اسے حدث ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نماز چھوڑ کر نہ پھرے جب تک کہ حدث کی آواز نہ سن لے یا بدبو نہ پائے۔ وضاحت: یعنی شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح تمام دینی معاملات میں شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی یا دودھ یا شربت وغیرہ پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب کوئی بیت الخلاء میں جائے تو اپنے خاص انگ یعنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ وضاحت: یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی کا برتن منگوایا۔ پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر 1 بار سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی پڑھے اور دل میں کوئی خیال نہ لائے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وضاحت: کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے پکی توبہ شرط ہے، یعنی توبہ کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو صاف کرے، اور جو کوئی مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرے تو وہ طاق ڈھیلوں کو استعمال کرے، اور جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے جاگے تو وہ اپنے ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں جسم کے کس کس حصے پر پھرتا رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 39۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر کچھ دیر بعد آپ ہم سے ایسے وقت میں آ ملے جب عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور ہم جلدی کی وجہ سے پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے بلند آواز سے 3 بار خبردار کیا، دیکھو دوزخ کی آگ سے ایڑیوں کی خرابی ہوگی۔ وضاحت: ایڑیوں کو ٹخنے سے تھوڑا اوپر تک دھوئیے تاکہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ پیروں کا ٹخنوں تک دھونا فرض ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ مائدہ آیت 6 میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی شروعات کو پسند فرماتے تھے۔ وجاہت: بیت الخلاء میں داخل ہونا، جوتا اتارنا، مسجد سے نکلنا، ناک صاف کرنا اور استنجا کرنا اس حکم سے الگ اور باہر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 41۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نے آپ کے لیے پانی رکھا، آپ نے وضو کیا اور 3 بار اپنا منہ دھویا اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 بار دھوئے اور پورے سر پر مسح اس طرح کیا کہ ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے اور پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 42۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے 1 سے لے کر 5 سا تک پانی استعمال کرتے اور ایک مد تقریباً 2.5 پاؤ پانی سے وضو کر لیتے۔ وضاحت: 1 سا کا وزن 2.5 کلو گرام ہے۔ وضو اور غسل کے لیے افراد و حالات کے مطابق پانی کی ماترا میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ فضول خرچی کرنا اور بنا ضرورت پانی بہانا جائز نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 43۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ وضو کر رہے تھے، میں جھکا کہ آپ کے موجے اتاروں، آپ نے فرمایا رہنے دو، میں نے ان کو وضو کے ساتھ پہنا تھا، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں برتتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کے پیڑ کی ہری شاخ لی، اس کو درمیان میں سے چیر کر 2 کر ڈالا اور ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، شاید ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں کمی ہو جائے۔ وجاہت: اس حدیث سے قبر کا عذاب ثابت ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشاب کی چیٹوں اور چغل خوری سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھے رہے جب تک اس بات کا اطمینان کر لے کہ اب کوئی قطرہ پیشاب کا باہر نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ وجاہت:
ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی حاجت سے فراغت کے بعد بلایا اور فرمایا کہ مسجدیں اللہ کی یاد اور نماز کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا مسجد سے باہر جا کر پیشاب کرنا چاہیے۔ اس طرح تبلیغ سے وہ متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 46۔ حضرت قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئی جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بیٹھا لیا تو اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا لیکن اسے دھویا نہیں۔ وضاحت: معلوم ہوا کہ چھوٹے لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، البتہ لڑکی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ جب لڑکا غذا کھانے لگے تو اس کے پیشاب کو بھی دھونا ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 47۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ بتائیے، ہم میں سے اگر کسی عورت کے کپڑے میں حیض لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے خرش ڈالے، پھر پانی ڈال کر رگڑے اور صاف کر کے اس میں نماز پڑھے۔ وضاحت: نجاست دور کرنے کے لیے پانی کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، دوسری بہنے والی چیزیں یعنی سرکہ وغیرہ سے دھونا درست نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیکھا تو آپ ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے مسواک کر رہے تھے اور اوں اوں کی آواز نکال رہے تھے، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، گویا قے کر رہے ہو۔ وضاحت: اس طرح مسواک کرنے سے مبالغہ مراد ہے۔ آپ زبان پر بھی مسواک رگڑتے تھے، کافی اندر حلق تک، جس سے اوں اوں کی آواز نکلتی ہے۔ یہ عمل صحت کا راز بھی ہے۔ زبان اور تالو پر خانوں کی تہ جم جاتی ہے، اگر صفائی نہ کی جائے تو بیماریاں ہی بیماریاں، اس لیے ہر وضو میں زبان اور تالو بھی صاف کرے۔ یہ مسنون عمل نظر کی تیزی، مسوڑوں کی مضبوطی اور منہ کی تمام بیماریوں سے حفاظت اور یادداشت کے لیے بہت مفید ہے، جس کو ماڈرن میڈیسن نے بھی مانا اور قبول کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نیند سے اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ وضاحت: ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز سے 27 درجہ افضل ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسواک کرنے سے آنکھیں بھی روشن ہوتی ہے اور دانتوں و منہ کی تمام بیماریوں سے حفاظت بھی ہے۔ عورتوں کو بھی مسواک کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو پہلے نماز جیسا وضو کرو اور پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو: اے اللہ، آپ کے ثواب کے شوق میں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا اور آپ کو اپنا پشت پناہ بنا لیا ہے۔ آپ سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں مگر آپ ہی کے پاس۔ اے اللہ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے اتاری ہے اور آپ کے اس نبی پر یقین کیا جسے آپ نے بھیجا ہے۔ اب اگر تم اس رات میں مر جاؤ تو فطرت اسلام پر مرو گے۔ ساتھ ہی یہ دعائی کلمات سب باتوں سے فارغ ہو کر پڑھو۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات آپ کے سامنے دہرائے جب میں اس جگہ پہنچا: آمنتو بی کتابک الذی انزلت۔ اس کے بعد میں نے وہ بی رسولی کہہ دیا تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یوں کہو: وہ بھی نبیک الذی ارسلت۔ وضاحت: مسنون دعاؤں میں جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، چاہے معنی وہی ہو۔
اس حدیث میں ذکر ہوئی فضیلت اس شخص کو ملتی ہے جو جاگتے ہوئے سب سے آخر میں وضو کرتا ہو اور آخری گفتگو کے طور پر یہ دعا پڑھتا ہو۔ ساتھ ہی دائیں جانب لیٹ کر سونے سے زیادہ غفلت نہیں ہوتی ہے اور تہجد کے لیے آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ سورہ مائدہ 5 آیت 6۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 51۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرنا چاہتے تو شروع میں دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خیال کرتے، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، پھر اپنے پورے بدن پر پانی بہا لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی ایک برتن میں رکھا تو آپ نے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ اور جسم پر لگی گندگی دھوئی، پھر آپ نے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور پانی سے اس کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا کر پھر وہاں سے ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر تولیہ لایا گیا لیکن آپ نے اسے استعمال نہیں کیا۔ وضاحت: روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی کسی قدر زور سے کھینچے، یعنی پانی چلو میں لے کر ناک میں زور سے اوپر کھینچے۔ روزہ ہو تو آہستہ سے، تاکہ پانی حلق میں نہ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب وضو کر لے تو جنابت کی حالت میں بھی سو سکتا ہے۔ وضاحت: جنوبی جس پر نہانا واجب ہو، سونے سے پہلے شرمگاہ سے گندگی کو دھوئے، پھر نماز جیسا وضو کرے، لیکن اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جنابت کی حالت میں غسل جنابت کے بغیر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 54۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو اپنی شرمگاہ صاف کرتے اور نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 55۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی عورت کے درمیان بیٹھ گیا تو یقیناً غسل واجب ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کی نیت سے نکلے تھے، جب ہم صرف کے مقام میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا حال ہے؟ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے، تم حاجیوں والے تمام کام کرتی رہو، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دی۔ وضاحت: ناپاکی کی حالت میں بیت اللہ یا کسی بھی مسجد میں جانا نہیں چاہیے۔ ناپاکی اگر مسجد میں ہو جائے، مثلاً حیض، احتلام، پیشاب وغیرہ، تو فوراً مسجد سے باہر چلے جانا چاہیے۔ غسل کے بعد آ کر اس جگہ کو بھی صاف کر دے اگر کوئی گندگی وہاں لگی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 57۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں ماہواری کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 58۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود پر تکیہ لگاتے
اور میں ماہواری سے ہوتی، پھر آپ قرآن پڑھتے تھے۔ وضاحت: ماہواری والی عورت گھر کے کام اور شوہر کی خدمت انجام دے سکتی ہے سوائے ہم بستری کے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں عیدگاہ جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں عورتیں ملی۔ آپ نے فرمایا، اے عورتوں، خیرات کرو، کیونکہ معراج کی رات میں مجھے دکھایا گیا کہ دوزخ میں عورتیں زیادہ ہے۔ عورتوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کیا کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے ناقص دین اور ناقص عمل تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ عقل مند آدمی کو دیوانہ بنا دیتی ہو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا، دیکھو، عورت کی گواہی آدھے مرد کی گواہی کے برابر ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہے۔ آپ نے فرمایا، پس یہی ان کی عقل کا نقصان ہے۔ دیکھو، عورت کو جب حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور نہ ہی وہ روزہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا، بس یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک بیوی نے اعتکاف کیا، حالانکہ اسے استحاضے کی بیماری تھی۔ وہ اکثر خون کی وجہ سے تشت رکھ لیا کرتی تھی۔ وضاحت: جس شخص کا وضو برابر ٹوٹتا رہے، باقی نہ رہے، یا جس کے زخموں سے خون بہتا رہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 61۔ حضرت ابو حبیش کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، اس لیے تمہیں جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دو، پھر جب اندازے سے ختم ہو جائے تو اپنے جسم سے خون صاف کر لو اور نماز پڑھو۔ وضاحت: حیض اور استحاضہ میں فرق ہے۔ استحاضہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے خون بہتا رہتا ہے، لیکن یہ حیض کے خون کی طرح کالے رنگ کا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 62۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہمیں میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے روکا جاتا تھا، مگر بیوی کو شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کا حکم تھا، اور یہ بھی حکم تھا کہ وہ سوگ کے دنوں میں سرما اور خوشبو نہ لگائے، کوئی رنگین کپڑا بھی نہ پہنے، مگر جس کپڑے کا سود بناوٹ سے پہلے رنگ گیا ہو۔ اور ہمیں حیض سے پاک ہوتے وقت یہ اجازت تھی کہ جب وہ حیض یا غسل کر لے تو کست اظفار، یہ ایک قسم کی خوشبو تھی، لگا لے، اور ہم عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے بھی روکا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 63۔ انصار کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں حیض کا غسل کس طرح کروں؟ آپ نے اس کو غسل کی کیفیت سے آگاہ کیا، پھر فرمایا، مشک لگا ہوا ایک روئی کا ٹکڑا لو اور 3 بار پاکی اختیار کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم کی وجہ سے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا اور یوں فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب تھا اس کو سمجھا دیا۔ وجاہت: ماہواری سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرتے وقت عورت کو بھی سر کے بالوں کی جڑوں کو خوب ملنا چاہیے تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ حیض کے غسل کے فرضوں میں ہے۔ حیض کے غسل سے فارغ ہونے کے بعد عورت کو اپنی مخصوص جگہ پر خوشبو ملنی چاہیے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو معلوم ہوا کہ عورتیں رات کے اندھیرے میں چراغ منگوا کر پاکی کو دیکھتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں ایسا نہ کریں۔ انہوں نے عورتوں کے اس کام کو عیب کی بات سمجھا، یعنی پاک ہونے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 64۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو کیا قضا نماز پڑھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تم حروریہ ہو؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا، پھر آپ ہمیں نماز کی قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ وضاحت: خارجی ایک فرقہ ہے جو صرف قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ فرقہ نبی پاک کی وفات کے بعد پیدا ہوا۔ اب بھی یہ فرقہ منکرین حدیث کے نام سے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مستحاضہ عورت جب اپنے جسم میں پاکی دیکھے تو غسل کرے اور نماز پڑھے، اگرچہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہو، اور اس کا شوہر نماز کے بعد اس کے پاس آئے، کیونکہ نماز سب سے زیادہ بڑھائی والی چیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 65۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا وقت آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب یہ وقت گزر جائے تو خون کو دھو اور غسل کرو، پھر نماز پڑھو۔ وضاحت: جب مستحاضہ یعنی جس عورت کو کسی بیماری کی وجہ سے برابر خون آتا رہتا ہو کے لیے غسل کر کے نماز پڑھنا درست ہوا، تو شوہر کو اس سے صحبت کرنا تو کہیں زیادہ درست ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر میں جنوبی ناپاک یعنی جس پر غسل کرنا واجب ہو جاؤں اور غسل کے لیے پانی نہ ملے تو میں کیا کروں؟ حضرت عمار بن یاسیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں وہ واقعہ جب ہم دونوں سفر میں تھے اور ہم دونوں جنوبی ہو گئے تھے؟ آپ نے تو نماز نہ پڑھی، لیکن میں نے تیمم کی نیت سے زمین پر لیٹ کر لوٹ لگایا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تمہارے لیے اتنا کافی تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، ان پر پھونکا، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مسح کر کے دکھایا۔ وضاحت: جنابت دور کرنے کے لیے پانی نہ ملے یا پانی تو موجود ہو مگر استعمال سے بیماری کا اندیشہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز وقت پر ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وقت پر نماز ادا کرو۔ بغیر شرعی اجر کے دیر سے نماز پڑھنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نقش پھول بوٹے والی چادر میں نماز پڑھی۔ آپ کی نظر اس کے پھول بوٹوں پر پڑی تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، میری اس چادر کو ابو زحم کے پاس لے جاؤ، اس سے اس کی جانی ایک جگہ کا نام ہے کہ سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس پھول بوٹے والی چادر سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے میری نماز سے غافل نہ کر دے۔ وضاحت: جو چیزیں بھی خشوع نماز کے دھیان میں خلل ڈالنے والی ہو، نمازی ان سے بچے۔ نقش و نگار والی جائے نماز کا بھی یہی حکم ہے۔ کوشش کیجیے کہ جائے نماز ایک رنگ کی سادہ ہو، یعنی ڈیزائن والی نہ ہو تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس سے خشوع نماز کے دھیان اور یکسوئی میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سجدے میں اتنا کھلا رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی، یعنی بغلیں کھل جاتی تھی۔ وضاحت: سجدہ تھوڑا دور یعنی لمبائی میں زیادہ کرے تاکہ بغلیں کھل جائے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، نماز میں ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہماری ذبح کیا ہوا جانور کھایا تو وہ مسلمان ہے،
وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ وضاحت: نماز کے دوران قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر یا خوف ہو یا نفلی نماز جو سواری پر ادا کی جا رہی ہو تو اور بات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ایک مہینے کی دوری سے دشمن پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ 2، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس لیے میری امت کے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لے۔ 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ 4، پہلے زمانے میں ہر پیغمبر خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں پوری دنیا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ 5، مجھے بڑی شفاعت کرنے کی عزت ملی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹ کر مدینہ میں تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ وضاحت: گھر جانے سے پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 72۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ وضاحت: یہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کہلاتی ہے۔ وقت اگر کم ہو تو ترجیح کے طور پر کھڑا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سامنے سترا آڑ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو، پھر بھی کوئی اس نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہے، یعنی آڑ کے اندر سے، تو اس کو روکو۔ اگر وہ نہ رکے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ وضاحت: لڑنے سے مراد گزرنے والے کو سختی سے روکے۔ نماز کے دوران ایک ہاتھ سیدھا زمین کے برابر کر دے۔ نمازی کے سجدے کی جگہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 74۔ حضرت ابو زحیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال تک اس کو وہی کھڑا رہنا اس کے سامنے سے نکل جانے سے بہتر معلوم ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 75۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ وضاحت: قبلے کی طرف بھی تھوکنا منع ہے۔ اگر مسجد کے صحن میں مٹی وغیرہ ہو تو اسے دفن کر دیا جائے، دوسری صورت میں اسے کپڑے یا پتھر سے صاف کر کے باہر پھینک دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 76۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور سامنے کی دیوار کے بیچ اس قدر فاصلہ تھا کہ ایک بکری گزر سکتی تھی۔ وضاحت: نمازی کو کسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھنی چاہیے اور کسی چیز کو سترا بنا لینا چاہیے، یعنی کسی دیوار یا ستون کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 77۔ حضرت زریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 78۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟
فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ 3 باتیں بتائی، اگر میں اور کچھ پوچھتا تو آپ اور زیادہ بیان فرما دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 79۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ 5 بار اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں، ذرا بھی میل نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، وہ ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار اور تمام مال لٹ گیا ہو۔ وضاحت: ہر نماز وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرے، خاص طور پر عصر کی۔ نماز عصر کی تاکید اس لیے ہے کہ یہ دنیاوی دھندوں اور کاموں کے لحاظ سے بہت اہم وقت ہے۔ یا کچھ لوگ اس وقت سوتے ہیں اور سورج غروب ہونے لگتا ہے۔ کوئی بھی نماز مرد کو بغیر شرعی عذر کے گھر یا دفتر میں نہیں ادا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ تک کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 81۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتے تمہارے پاس آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور رات اور دن والے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر تم میں رات گزارنے والے فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ پروردگار ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وضاحت: لہٰذا ہر نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے، خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 82۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر ہم میں سے کوئی مسجد سے لوٹ جاتا اور تیر اندازی کرتا، وہ تیر گرنے کے مقام کو دیکھ لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 83۔ حضرت محمد بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا وقت پوچھا، تو حضرت جابر نے کہا، آپ ظہر کی نماز دوپہر کی گرمی میں، یعنی جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر کی نماز جب سورج تیز چمک رہا ہوتا تو پڑھتے، یعنی سورج میں زردی کی ملاوٹ نہ ہوتی۔ مغرب کی نماز سورج غروب ہونے پر، اور لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیتے۔ اگر لوگ دیر سے جمع ہوتے جو دیر کر کے ادا فرماتے، اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے۔ وضاحت: آپ فجر کی نماز جلدی یعنی صبح صادق کے تقریباً 15 منٹ بعد پڑھ لیتے تھے۔ آج بھی بیت اللہ اور مسجد نبوی میں نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ جب فجر کی نماز ختم ہوتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کا آخری وقت سورج کی سرخی غائب ہونے تک، یعنی سورج غروب سے تقریباً 40 منٹ بعد تک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 84۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ وضاحت: عشاء کے بعد باتیں کرتے رہنے سے تہجد کے لیے آنکھیں نہیں کھلتی، کبھی صبح کی نماز میں بھی دیر ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جایا کرے، یہی آپ کا عمل تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 85۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز میں مسلمان عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی آتی تھیں، پھر نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹ جاتی
تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہ سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 86۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج اونچا ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وضاحت: کیونکہ یہ وقت آگ کو پوجنے والے مشرکوں کی عبادت کے ہوتے ہیں۔ نماز کسوف، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر اس حکم سے الگ ہے۔ یاد رہے کہ بیت اللہ شریف میں طواف اور نماز منع کیے گئے وقتوں میں بھی جائز ہے۔ منع کیے گئے وقت 3 ہیں: سورج نکلنے کے وقت، سورج کے زوال کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 87۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو یاد آتے ہی اس کو پڑھ لے، بس یہی اس کا کفارہ ہے اور کچھ نہیں۔ وضاحت: جان بوجھ کر دنیاوی کاموں میں لگا رہنا اور نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز سے نہ کہے کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 88۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب آدھی رات ہو گئی تو آپ باہر تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر خطبہ کیا اور فرمایا، سنو، لوگ تو نماز پڑھ چکے اور سو گئے اور تم نماز کے انتظار میں رہے۔ جتنی دیر تم نے انتظار کیا تم نماز کی ہی حالت میں رہے۔ وضاحت: نماز کے انتظار میں بیٹھنا گویا کہ نماز پڑھنا ہے۔ آپ بھی نماز کا انتظار کیا کریں اور انتظار کے دوران فارغ بیٹھنے کی بجائے ذکر و اذکار میں مصروف رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 89۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو نماز کے لیے یوں ہی جمع ہو جاتے تھے، ایک وقت طے کر لیتے، نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اس بارے میں مشورہ کیا تو کچھ کہنے لگے کہ عیسائیوں کی طرح ایک گھنٹا بنا لو، اور کچھ نے کہا کہ یہودیوں کی طرح ایک نرسنگا بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ حضرت عمر نے کہا، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک آدمی کو مقرر کرو وہ نماز کے لیے اذان دیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اٹھو، نماز کے لیے اذان دو۔ وضاحت: مؤذن اچھی اور بلند آواز والا ہو تو بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 90۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، وہاں رکتا ہے جہاں اذان نہ سنے۔ اذان سننا اس کو ناگوار ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس لوٹ آتا ہے۔ جب نماز کی تکبیر ہوتی ہے تو پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آتا ہے۔ نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو نمازی کو یاد ہی نہ تھی۔ آخر نمازی یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کتنے رکعت پڑھی ہے۔ وضاحت: ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہوئے دل میں شیطانی وسوسے آئے تو رک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں جانب یعنی کہ دل کی طرف دھتکار دے۔ یہی علاج اس وسوسے شیطانی خیال کا بھی ہے جو نماز کے علاوہ آئے، یعنی جب بھی آپ کو شیطانی خیالات پریشان کرے تو بار بار پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ترجمہ شدہ عمل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 91۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہے وہی تم بھی کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 92۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب مؤذن نے
حیا علی کہا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 93۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اے اللہ جو اس پوری دعوت اور قائم رہنے والی نماز کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ بڑا مرتبہ اور مقام محمود عطا فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وجاہت: وسیلہ جنت میں ایک اونچے درجے کا نام ہے اور مقام محمود شفاعت کے مقام کا نام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 94۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا ہر اذان اور تکبیر کے درمیان میں نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ فرمایا جو پڑھنا چاہے۔ وضاحت: اذان اور اقامت یعنی کہ تکبیر کے درمیان کوئی نماز تب ہی پڑھی جا سکتی ہے جب آپ اس اذان کے وقت مسجد میں موجود ہو۔ حدیث سے مغرب کی اذان کے فوراً بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی مغرب کی نماز مغرب کی اذان کے چند منٹ بعد ادا کی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 95۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تکبیر کی آواز سنو تو نماز کے لیے معمول کی چال چلتے ہوئے آؤ اور آہستہ چلنے اور سہولیت کو اپنے اوپر لازم کر لو، ڈرو نہیں۔ پھر جتنی نماز جماعت سے ملے وہ پڑھ لو، جو جاتی رہے اس کا امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 96۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اس نماز کا حکم دوں جس کے لیے اذان دی جائے، پھر ایک شخص سے کہہ دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور خود میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو جو جماعت میں نہیں آتے یہ معلوم ہو جائے کہ ان کو گوشت کی ایک موٹی ہڈی ملے گی یا اچھے 2 پائے ملیں گے تو عشاء کی جماعت میں ضرور آئے۔ وجاہت: مردوں کو فرض نماز مسجد میں پڑھنی ضروری ہے جب تک کوئی شرعی بیماری یا خوف نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 97۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ وضاحت: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 98۔ حضرت ملک بحینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فجر کی نماز کی تکبیر کے بعد 2 رکعتیں فجر کی سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو سب نے اس کو گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم صبح کی بھی 4 رکعتیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہا تھا۔ وضاحت: جب فرض نماز کی تکبیر ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے، اچھی طرح کھا لے اگرچہ نماز کی تکبیر ہو جائے۔ وضاحت: مقصد یہ ہے کہ بھوک کے وقت اگر کھانا تیار ہو تو پہلے کھانے سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ نماز پورے سکون اور دھیان سے ادا کی جائے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، جب نماز تیار ہوتی تو کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ وضاحت: کام کی وجہ سے نماز کو لیٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کام کو لیٹ کر دینا چاہیے۔